السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمطمئنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام والکریم وآلہ واصحابہ مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ ممتحنہ کی لاسٹ آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جو خاص طور سے آج کے عظیم اور سعادت بھری رات سے پیغامی پہلو سے تعلق رکھتی ہے. بیان سننے اور سنانے سے کہیں زیادہ آج کی رات کی سعادت یہ ہے کہ ہم سب اپنی تمام پچھلی ان باتوں کو یاد کر کر کے، جو باتیں گناہوں سے تعلق رکھتی ہیں، ان باتوں کو یاد کر کر کے توبہ کریں اور عہد خالص کریں اور وعدہ صادقہ کریں کہ پھر ایسے گناہ ہرگز نہ کریں. آج کی عظیم رات کا یہی پیغام ہے. یہ مغفرت کی رات ہے، نجات کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، غرض یہ کہ ہماری کامیابی والی رات ہے. 4 راتوں کو اللہ پاک نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ خاص مغفرت کی شان کے ساتھ اس رات میں اپنی شان کے ساتھ تشریف فرما ہوتا ہے. اب کہاں جہاں ہرگز نہیں آپ بولی. عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عرفات کی رات اور آج کی رات، یہ 4 رات میں اللہ پاک بندوں کو بخشنا چاہتا ہے. اب ہم پل مطلب ہر درجہ کمینے ہوں گے کہ رب جو پیدا کیا وہ بخشنا چاہتا ہے اور ہم ہر زاویے سے محتاج ہیں بخشش کے، اور ہم بخشے جانے والے پہلو پر دھیان رکھیں. اب سنیے آیت کریمہ کے حوالے سے. ہمارے وہ حضرات جو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، ان حضرات سے ہمارا انسلاک اور ہمارا رابطہ یہ توحید ہے. ہمارا رابطہ اور اس کا تصور اور عقیدہ رکھنا یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے. قرآن کی آیت کریمہ سنیے اور آپ کو ایک عظیم پیغام ملے گا کہ اصحاب قبور یعنی قبر والوں سے، اب اس میں سب آ گئے، دھیان دیجیے گا، قبر والوں سے تعلق نہ رکھنا، قبر والوں سے انسلاک نہ رکھنا، قبر والوں سے تو رابطہ نہ رکھنا، یہ یہودیت ہے. میں بول کر کے ایک دم تھوڑی سی اس لیے رہتا ہوں تاکہ آپ اٹریکشن کے ساتھ ہماری طرف ہوں. یہی ہے نا، آج کی رات میں آپ جائیں گے قبرستان کو صاف ستھرا آپ ہی کے لیے کیا گیا ہے. اس لیے آپ جائیں گے وہاں جا کر منطقہ مارنے کے لیے نہیں، دعا کرنے کے لیے، مغفرت کی دعا کرنے کے لیے. اور اللہ والے ہیں تو ان کے وسیلے سے اپنی مغفرت کی بھی دعا کرنے کے لیے. خاندان والے ہیں تو خاندان والوں کے لیے جاتے ہیں آپ ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے. امت کا کئی طبقہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، صرف یہ اعزاز اور یہ عزت اہل سنت کو حاصل ہے کہ یہ ایک طبقہ ایسا ہے جس میں قادریت، اشرفیت، رضویت یہ طبقے نہیں ہیں، یہ ان کی اولاد ہے، یہ ان کی نسلیں ہیں.
یہ ان کے فرزندان ہیں، ان کی شاخیں ہیں، طبقہ ایک ہے۔ اہل سنت والجماعت کا ایک طبقہ ہے جو توحید و سنت کا صحیح طبقہ۔ اور یہ جو جملہ بولا جائے تو سمجھیے گا کہ یہ وہ بلب لوگ جو ہے نا انگوٹھی وغیرہ جو باندھ کر گھومتے ہیں وہ سب مراد نہیں ہوتے، یہ علماء ربانیین اور مشائخین حق مراد ہوتے ہیں، اس کو دھیان رکھیے گا۔ یہی اعزاز حاصل ہے کہ اصحاب قبور سے کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ جملے پہ غور کریں آپ، اہل سنت والجماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ عزت حاصل ہے کہ اصحاب قبور سے کبھی مایوس نہیں ہوئے، اصحاب قبور سے انسلاخ نہیں توڑے، اصحاب قبور سے رابطہ نہیں توڑے، اصحاب قبور سے تعلق نہیں توڑے، اصحاب قبور سے کنیکشن نہیں توڑے۔ ہزاروں طبقے جنم لے رہے ہیں، ہزاروں طبقوں میں طبقے جنم لے رہے ہیں، کئی رخ سے آ رہے ہیں، کیوں وہاں جاتے ہو، کیوں ان سے رابطہ رکھے ہو؟ اپنا عمل اپنا کرو، تم گھر میں بیٹھو، جیسی عبادت کرتے ہو کرو، اور ان سے کوئی تعلق رکھنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا عمل ان کے ساتھ وہ چلے گئے ہیں، اب ان کو اللہ پاک کیا دے رہا ہوگا وہ جان رہے ہو، وہ جان رہے، تم کو اس سے کیا مطلب۔ لیکن پیارے یاد رکھنا یہ توحید و سنت کے خلاف ہے۔ جمعہ میں نے پریکٹیکلی حدیث پیش کی تھی، آج آیت کریمہ ابھی مجھ کو یاد آیا جو میں نے ابھی دیکھا ہے۔ وہ آیت کریمہ سنیے اور ترجمہ صرف سنیے اور پوری تقریر ایک دم سمجھ میں آ جائے گی آپ کو الحمدللہ۔ اور آپ جو کچھ پڑھے ہیں پڑھ کر کے آپ جائیے اور پڑھتے ہوئے بھی جائیے الحمدللہ، اور جا کر کے آپ اصحاب قبور سے انسیت حاصل کیجئے، وہ آپ سے انسیت حاصل کریں۔ مایوس مت ہونا اصحاب قبور سے، مایوس مت ہونا اصحاب قبور سے۔ یہ جملہ اتنا عام ہے کہ اولیاء کی عظمت کو آٹومیٹک سمجھ میں آ جا رہی ہے، انبیاء کی عظمت کو آٹومیٹک سمجھ میں آ جا رہی ہے، ان کے آستانے کی قدر آٹومیٹک سمجھ میں آ جا رہی ہے۔ اصحاب قبور سے مایوسی یہ یہودیت ہے، جملے پر غور کرنا۔ اصحاب قبور سے عدم انصراف یہ یہودیت ہے، اصحاب قبور سے رابطہ نہ رکھنا یہ یہودیت ہے۔ اور آپ پیارے یہودی اور نصرانی نہیں ہو، آپ رسول پاک کی امت ہو، جسے محمدی کہتے ہیں، جسے توحید و سنت کا حامل کہتے ہیں۔ آپ یہودی نہیں ہو، کئی کلچروں کے حساب سے، کئی ثقافت کے حساب سے، کئی تہذیب کے آئینے میں تمہارے سامنے عبداللہ نام کے آ رہے ہیں، اب اور شریعت کے اسلام کے نام کے آ رہے ہیں۔ طبقات اگر الگ الگ بن کر کے آ رہے ہیں، دیکھنا پیارے اگر وہ تمہارے خاندان والوں سے جب دور کر رہے ہیں تو ان کے اوپر والوں سے تو آٹومیٹک تم دور ہو جاؤ گے۔ توجہ دینا، یہ قبروں پر نہ جانے کی جو یہ تحریک چلی ہوئی ہے، اصحاب قبور سے مایوسی کی جو یہ تحریک چلی ہوئی ہے، کیوں جاتے ہو وہاں؟ آج سال میں تمہیں نظر آتا ہے، سال بھر تمہیں نظر نہیں آتا ہے۔ تم کیا جانو سال بھر اور سال میں، یہ تم کیا جانو ہمارا انسلاخ ہے، ہمیں جب موقع ملتا ہے چلے جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو اولاد ماں باپ کی قبرستان پر جمعہ کی نماز کے بعد جائے، ماں باپ کو بھی مولا بخش دیتا ہے، اولاد کو بھی بخش دیتا ہے۔ تم ہمیں روزانہ کا تانا دیتے ہو اصحاب قبور سے مایوس ہم نہیں، اور اے مومنہ تم بھی نہیں ہونا۔ ایمان کی بو باس بھی تمہارے نزدیک اگر ہے، تمہارے دل میں اگر ہے تو سنو، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے اے سنیو، یہ نہیں کہہ رہا ہے قادریو، اے رضویو، اے ہرا اور اجلا امامہ والے، اے یہ فلا پٹکے والے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اب ہے کوئی جو اس خطاب سے اپنے آپ کو الگ کر دے، اس خطاب خدا سے اپنے آپ کو الگ کر دے؟ یا ایھا الذین آمنوا میری زندگی کٹ رہی ہے اس جمعہ میں، اس مسجد میں یا ایھا الذین آمنوا پر خطاب کرتے ہوئے کہ پیارے جب یہ جملہ کہا جائے تو مسکرا دینا، اس لیے کہ یہ جملہ رب کہہ رہا ہے، اور تم جب مسکراؤ گے تو رب سمجھے گا کہ تمہیں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اے ایمان والو، اور جب رب تمہیں کہہ دے ایمان والا، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی جماعت تمہیں کافر نہیں بنا سکتی، رب کافر نہیں بنا سکتی ہے۔ رب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اب ہے کوئی بھی یہاں سے نہیں نکل سکتا، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ خدا کی آواز جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما، ان لوگوں سے دوستی مت کرنا، ان لوگوں سے تولیت، ان لوگوں سے محبت مت کرنا، ان لوگوں کی طرح مت ہونا، غضب اللہ علیہم، جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اب اس آیت کو اتنے آسانی سے سمجھ جائیں گے آپ کہ روز پڑھتے ہیں آپ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ان لوگوں کی راہ پر
تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کی راہ پر جس پر تیرا غضب نازل ہوا، جس پر تیرا غضب نازل ہوا ان کی راہ پر نہ چلانا، اور وہ یہودی ہے، والضالین، اور نہ ان لوگوں کی راہ پر جو گمراہ ہوئے ہیں اور وہ نصرانی ہیں۔ تو یہودی کے راستے پر نہ چلنے کی دعا صبح و شام تم کرتے ہو۔ اب اس آیت کریمہ کا خطاب سنو، مولا کہہ رہا ہے ان لوگوں کی طرح مت ہونا، ان لوگوں کی دوستی میں مت آنا، ان لوگوں کے فریب میں مت آنا، ان لوگوں کی طرح مت ہونا، ان کے سر کا مت ہونا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اب ترجمہ کر سکتے ہو نا، یہودیوں کی طرح مت ہونا، یہودیوں کی طرح مت ہونا، اس لیے کہ یہودیوں پر اللہ نے غضب نازل فرمایا۔ مغضوب علیہم بالاتفاق یہودی ہے، دنیا کے ہر مفسر کے ہاں مغضوب علیہم کی تفسیر یہودیوں سے کی گئی۔ تو غضب جس پر اللہ نے نازل فرمایا، انسان سے بندر جس قوم کو اللہ نے بنایا وہ یہودی ہے، اور رب فرما رہا ہے اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا، ان لوگوں سے دوستی مت کرنا، غضب اللہ علیہم، توجہ دیجیے گا، جن پر اللہ کا غضب ہے۔ ترجمہ آپ اپنے حساب سے کر لیجئے، جو یہودی ہے یعنی ترجمہ آپ یوں کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا اليہود، یہ ترجمہ ہوگا، یہودیوں سے دوستی مت کرنا، مراد یہ ہے کہ ان کی بات مت ماننا، ان کے مسلک پہ مت چلنا، ان کے طریقے کو مت اپنانا، ان کے تصور کو مت اپنانا، ان کے مسلک اور مشن کو مت اپنانا، ان کی باتوں کو مت اپنانا۔ کیوں؟ قد یئسوا من الآخرہ، اس لیے کہ یہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ جملے پہ غور کیجیے، رب کہہ رہا ہے یہ یہودی آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ کیسے؟ توجہ دیجیے گا، واہ رے مولا، جانتا ہے نا کہ انڈیا میں یہودی کہاں ہے؟ یہودی جیسے ضرور ہے، یہودی نہیں ہے، توجہ دیجیے، یہودی صفت ضرور ہے، یہودی نہیں ہے، نوٹ کیجیے گا، یہودی جیسے ہیں، کرسچن تو مل جائیں گے، لیکن یہودی اسرائیل میں آپ جان رہے ہیں اس کو اچھے سے، یہودی جیسے ہیں، ان کی نسلیں نہیں ہو سکتی ان کے جیسے ہیں۔ نوٹ کیجیے گا، مولا فرماتا ہے یہ یہودی وہ ہیں جو آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ کیسے مایوس ہو چکے ہیں؟ اب آپ ان طبقوں کو سامنے لا کر رکھو جو تمہیں قبروں سے دور کر رہے ہیں، جو آستانوں سے دور کر رہے ہیں، جو درگاہوں سے دور کر رہے ہیں، جو مزارات سے دور کرنے کی تحریک چلائے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں مولا فرما رہا ہے یہ آخرت سے ایسے مایوس ہو چکے ہیں کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ کافر لوگ اصحاب قبور سے مایوس۔ اچھا، یہاں پر بڑا اچھا جملہ ہے، قبر سے مایوس ہونا اور ہے، قبر والوں سے مایوس ہونا اور ہے۔ توجہ دیجیے گا، آپ جاتے ہو مٹی کے لیے نہیں، آپ جاتے ہو پتھر کو سمجھ کر نہیں، آپ صاحب مزار کو سمجھ کر جاتے ہو۔ نوٹ کیجیے گا، یہ مروان ہے، بخاری شریف اور دیگر صحاح کی حدیث سے پہلے سنیے، اس کو بھی درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور اتنے جلیل القدر کہ سارا مدینہ انتظار لیکن مصطفیٰ کی اونٹنی ان کا انتظار۔ سبحان اللہ۔ آج بھی آپ جائیے گا، میں میپ کے حساب سے بتا دوں، اگر چلے گئے ہیں تو یاد کر کے آپ مگن ہو جائیں، اور نہیں گئے ہیں تو دعا ہے ضرور ایک مرتبہ جائیں۔ ابھی جہاں پر یہ اجلا گنبد ہے، سفید گنبد، اور ایک لمبا سا مینار ہے، لمبا سا ہرا سا مینار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کے رائٹ میں 10-15 جہاں، اچھا آسان اور کر دوں، امام صاحب جہاں کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، اس کے اوپر سفید گنبد ہے، اور اس کے سیدھ میں باہر، ویسے یہ تو لائن لگی ہوئی ہے، دیوار ہے، لیکن باہر ایک چھوٹا سا سینٹیکس رکھنے کے لیے ایک جگہ بنی ہوئی ہے۔ اب غور کیجیے گا، وہاں سینٹیکس رکھنے کے لیے اس میں یہ پٹی جو ہے کالی پٹی لگی ہوئی، کالی پٹی لگی ہوئی ہے، آپ ایک اور دیکھیے گا، وہی پٹی کی جگہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا۔ سبحان اللہ، ضرور جائیے وہاں، بوسہ دیجیے، وہاں چومیے۔ ارے ایک جانور کو اس مقام کی عظمت معلوم ہے، آپ تو اشرف المخلوقات ہو، جانور کو، ایک جانور کو، توجہ دیجیے گا، آپ تو اشرف المخلوقات کو، دعائے پاک دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ضرور جائیے، توجہ دیجیے گا، یہ ابو ایوب انصاری ہیں، بارگاہ رسالت میں اپنے رخسار مبارک کو، نوٹ کیجیے گا، اپنے رخسار مبارک کو لگائے ہوئے، پیچھے سے مروان آتا ہے، گورنر تھا اس وقت کا، توجہ دیجیے گا، نام عربی ہے لیکن کیا کہا میں نے، نام رکھ دینے کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام کو فالو کرنے کا نام مسلمان ہے۔ نام رکھ دینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا،
مبارک رکھے ہوئے تھے. صحابہ کرام ہمارے بیس آف ایمان ہیں, ہمارے بیس آف عقیدہ ہیں, بلیف کے بیس ہیں, بنیاد ہے. توجہ دیجیے گا. اور وہ بھی ابو ایوب انصاری جیسے, وہ کیا کہنا, کوئی کھیت اور زراعت والے نہیں, وہ بھی رہتے تو ہمارے لیے بیس تھے. لیکن ابو ایوب انصاری ہے, جنت کا صحابی ہے. کئی روایت حدیث ان سے ملتی ہے, کئی روایت حدیث لگائے ہوئے ہیں رخسار مبارک. ڈھنگ سن لو پیارے, عقیدت پر انگلی اٹھ سکتی ہے, عقیدے پر انگلی نہیں اٹھ سکتی. نوٹ کیجیے گا, عقیدت پر تم اٹھا سکتے ہو. اب ایک دیوانہ اس مسجد میں بھی ہے, اس کو کتنی مرتبہ منع کرتا ہوں یار پاؤں ہاتھ نہیں پکڑا کرو, لیکن پکڑ لیتے. ہم کیا کریں, ہمارا کام منع کر دیں, پاؤں ہاتھ نہیں پکڑا کرواؤ. فیض لینا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں تیرے لیے, اللہ تعالیٰ تمہیں صاحب فیض خود بنا دے, اللہ پاک تمہیں بابرکت بنائے, مسعود بنائے. لیکن چمہ چاٹی یہ ہماری فکر میں نہیں. توجہ دیجیے گا, توجہ دیجیے. تو لگائے ہوئے ہیں, پیچھے سے مروان آ کر کہتا ہے یہ کون دیوانہ ہے, پاگل. جملے میں غور کرنا, بڑے مطلب کامن سائنس, لاجک, یہ دو لفظ تو اتنا ایک دم رٹ لیے ہیں یہ لوگ. ارے کیا یار, ذرا کامن سائنس میں بھی تو سمجھو. فالتو پر اب انہوں نے عمل کرے, اللہ کے نیک بندے ہیں, تم بھی کرو نا. یہ کیا چمہ چاٹی کر رہے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کو کون سی قرآن کی آیت نے کہا تھا, توجہ دیجیے, کون سی حدیث پاک نے کہا تھا, دھیان دیجیے گا, کہ تم درے مصطفیٰ پر رخسار مبارک لگاؤ. کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے, کوئی حدیث پاک نہیں ہے. لیکن ابو ایوب انصاری جانتے تھے کہ میرا عمل خود میرے بعد والوں کے لیے آئیڈیل اور دلیل ہے. میں خود دلیل ہوں, نسبت مصطفیٰ نے مجھے خود دلیل بنایا. تو وہ لگائے ہوئے ہیں. مروان پیچھے سے کہتا کون دیوانہ ہے, کون پاگل ہے, کون مجنون ہے. کہاں جا کے پتھر پر اپنا منہ لگایا ہوا ہے. یہ سب انا سوچ ہی رہا تھا, بول بھی دیا. اور بولنے کے بعد ایسے جو گھوم کر دیکھتے ہیں تو مروان نے خدا کی قسم فیض مصطفیٰ کے جلال اور جمال نے ان کو ایسا مرعوب کیا, ایسا روب طاری کر دیا. اچھا تم کو تو حضرت نے جو عربی کا جملہ کہا ہے, اے مروان سن, توجہ دیجیے گا, اے مروان سن, آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم آتی بالحجر ولم آتی الحجر. تو پتھر سمجھ رہا ہے کہ میں پتھر کو بوسا دے رہا ہوں. ارے سن, میں نبی کو بوسا دے رہا ہوں, میں نبی کی بارگاہ میں آیا ہوا ہوں, نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں, نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں. آتی النبی, میں نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں. اے اصحاب, اے انسان, اے زندہ ہوش انسان, اے ذی ہوش انسان, تم جو قبروں پر جاتے ہو, آستانوں پر جاتے ہو, تم آستانوں کی حرکتوں کو مت دیکھو, وہاں کی مٹیوں کو, وہاں کے پتھروں کو, قمقموں کو مت دیکھو. صاحب مزار سے لو لگاؤ, صاحب قبور سے لو لگاؤ. رب فرماتا ہے کما یئس الکفار من اصحاب القبور, قبر والوں سے مایوس ہونا یہ کفر کی نشانی ہے. قبر والوں سے مایوس ہونا یہ کافروں کی علامت ہے, رب فرما دیا ہے. تو اے ایمان والو, تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جن لوگوں پر رب کا غضب ہے, یعنی یہودیوں کی طرح. آپ دیکھیے, سنتے ہیں آپ, حضرت یوسف کی قبر پر بم بلاسٹ ہوا, سنتے ہیں آپ. مسجد اقصی کے بارے میں سن رہے ہیں نا, حضرت سلیمان کی قبر کے پر بم بلاسٹ ہوا, وہاں کیک کاٹے جا رہے ہیں. ارے ظالم, تو کیا جانتا ہے یوسف کے حسن کو, تو کیا جانتا ہے کمال سلیمان کو. سلیمان آج بھی اگر اپنی جمال اور جلال کو لا دے تو آج بھی ہوائیں ان کی تابعداری میں آنے کو تیار ہے. آج بھی ہوائیں ان کی تابعداری. دیکھ قرآن پاک, رب فرماتا ہے فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب, کہ رب فرماتا ہے ہم نے سلیمان کے لیے ہواؤں کو تابع کر دیا ہے, ہم نے سلیمان کے لیے ہواؤں کو تابع کر دیا ہے. یہ سلیمان ہے اور یہ محمد ہے جو سلیمان کے بھی آقا ہے, سلیمان کے بھی آقا ہے. تخت سلیمان ہوا بنتی تھی, جہاں چاہتے تھے وہاں ہوا پر تخت بنا کر چلے جایا کرتے تھے. لیکن سلیمان کا تصور جانتے ہو, ایک مرتبہ ایسے ہی چل رہے ہیں, یہ سلیمان ہے کہ اچانک بولتے ہیں ہوا کو, اے ہوا رک جا, نیچے اتار. سارے صحابہ دم, حیران اور شستر پریشان. اور جب پریشان ہوتے ہیں تو دھیرے دھیرے چپل بھی اب اس حساب سے جو نالین پہنے ہوئے تھے اٹھا کر کے اپنے حساب سے, جیسے آج آپ لوگ رکھتے ہیں نا, مدینہ جاتے ہیں تو ایک خاص طور پہ چپل رکھنے کے لیے کپڑا لے جاتے ہیں, ایک بٹوا لے جاتے ہیں بٹوا کی طرح, تو ایسے ہی لے جائے نیچے چہرہ کر کے. لوگ درمیان ہی میں پوچھنا چاہ رہے تھے, سلیمان حضور آج خلاف معمول ایسا کیوں, ہمیشہ آپ کے ساتھ ہم نے سفر کیا ہے لیکن آج خلاف معمول. جواب دیتے ہیں
यहाँ पर आवाज मत बुलंद करो, बाद में बताऊंगा, चलो 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 बाद में बता रहा हूँ, बताऊंगा बाद में बताऊंगा। ये क्या बात है बाद में बताओ? आप नबी हैं, कोई हमारे सबके दिमाग फिरे नहीं है कि पीर साहब भी अगर हुक्म देते लोग बोलते रहते हैं चलता नहीं, नबी है। और नबी को फॉलो करना ईमान की शान हुआ करती है, ईमान की शान हुआ करती है। नोट कीजिएगा। तो जब धीरे धीरे चले जाते हैं, आगे चले गए और जाने के बाद वे टीले पर बैठते हैं, अब कहते हैं अब जितना पूछना है पूछो। पहले काम रहे थे, अब चेहरे पर जो नूर है, सहाबे उनके असहाब देखकर खुद परेशान है, अरे ये क्या बात है, बड़े खुश हैं आज। अच्छा अच्छा तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह का नबी सुलेमान कहता है कि सुनो, जिस राह से हम उड़ रहे थे उस राह के नीचे एक उस नबी की आमद होने वाली, उस नबी की आमद होने वाली है जिस पर ईमान लाना हमें भी फर्ज है, उस पर ईमान लाना हमें भी फर्ज है। मुझे अभी ही से उस मकाम की खुशबू आ रही है, अभी ही से उस मकाम की खुशबू आ रही है। नबी का मकाम समझते हो? वो सुलेमान के लिए मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम कुरान कहता है कि सारी हवाएं उनके ताबे, चरिंद परिंद उनके ताबे, वहुश व तयूर उनके ताबे, जिन्नात उनके ताबे। तुम बोलते हो ये कोई तसव्वुर नहीं है, मुकल्लफीन का कोई तसव्वुर नहीं है, मुअक्कलीन का कोई तसव्वुर नहीं है, जिन्नातों को ताबे करने का कोई तसव्वुर नहीं है। क्या कहोगे? रब कह रहा है फसख्खरना लहु रिह तजरी बिअम्रिही रुखान हैसु असाब वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइन व गव्वास व आखरीन मुकर्रनीन फिल अस्फाक। ये कुरान कह रहा है कि शयातीन को ताबे अल्लाह ने सुलेमान के कर दिया है। शयातीन के कान पकड़कर जहां चाहते वहां लेकर चले जाते, वहां चाहते वहां लेकर, वहुश व तयूर सब पर हुक्मरानी। बल्कि एक हदीस सही मुस्लिम की दरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आपके ईमान की ताज़गी और जो आज का पॉइंट है, तवज्जो दीजिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत खिरबाक इब्न सारिया, गालिबन हजरत खिरबाक, जिनका लक़ब ज़ुल्यदैन था। ज़ुल्यदैन लंबे लंबे, तो उनके हाथ बड़े लंबे थे। एक माना तो ये है, और एक माना ये है कि वो बहुत सखावत करते थे, इसलिए लंबे लंबे हाथ वाले उनको कहा जाता। ज़ुल्यदैन रसूल पाक ने एक लक़ब दिया उनको। तो हजरत खिरबाक जो ज़ुल्यदैन के नाम से मशहूर थे, मुलक्कब थे, वो फरमाते हैं एक मर्तबा नबी पाक नमाज पढ़े। नोट कीजिएगा, नमाज पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद 4 रकात वाली थी, 2 ही रकात में सलाम फेर दिए। सहाबे किराम में से किसी को जुर्अत न हुई, किसी को हिम्मत न हुई कि नबी को कुछ टोके, बल्कि वो तो अदाए मुस्तफ़ा को समझते थे कि यही मसला, जहां पर मुस्तफ़ा रुक जाए वही मसला है, जहां से मुस्तफ़ा आगाज करे वही मसला है। हाँ, वो मसाला नहीं बनाते थे, मसला समझते थे। तवज्जो कीजिएगा, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात में जब कर दिया तो हजरत खिरबाक कहते हैं या रसूल अल्लाह आप खुसिरतिस सलात अम नसीता। गौर कीजिएगा, बड़े अदब से अर्ज कर रहे हैं, आप खुसिरतिस सलात, क्या नमाज आज से कम हो गई है या आपसे निस्यान वाक़े हो गया? नमाज कम हो गई है या आपसे निस्यान वाक़े हो गया? तवज्जो दे रहे जुमला, निस्यान वाक़े यानी आप भूल गए हैं। तवज्जो दीजिए। तो आका ने सारे सहाबे किराम की तरफ तवज्जो दिया, सारे सहाबे किराम चेहरा नीचे कर लिए, उस वक्त भी हिम्मत नहीं हो रही है। उसके बाद फिर एक एक करके बुलाते हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। तो जब देखा ऐसे ऐसे कुछ सहाबे किराम ने सर जब हिलाना शुरू कर दिया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तवज्जो दीजिएगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे और उठने के बाद बकिया नमाजों को पूरा कर लिया। आज का इमाम अगर करे दूसरे दिन कमेटी वाले निकाल के छोड़ते, दूसरे दिन निकाल के छोड़ते। यहाँ सलाम उलाम फेरने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, ये पूरी बातें होने के बाद शरीयत नहीं कहती, लेकिन सही यही है कि मुस्तफ़ा जो करे शरीयत है, मुस्तफ़ा ना करे शरीयत है, मुस्तफ़ा जो कहे शरीयत है, मुस्तफ़ा ना कहे शरीयत है। तवज्जो दीजिए आप। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितना बकिया नमाज मतलब तस्दीक के बाद छोड़ पढ़ लिए, और पढ़ लेने के बाद अब इरशाद फरमाते हैं जो जुमला कहने जा रहा हूँ ये है, सुलेमान तेरी अजमतों को सलाम, क्योंकि मेरे कुरान में तेरी अजमत छुपी है, मेरे कुरान में तेरी अजमत छपी है। छुपी कैसे कहें, छपी है। ए सुलेमान देख ये मुस्तफ़ा है। आका फरमाते हैं कि सुनो, मेरे और मेरी नमाज के दरमियान शैतान आ गया। नोट कीजिएगा, जुमले पे गौर कीजिएगा। अब यहाँ पर बोल करके अब एक तबका जो है इतना ही बोल करके, अरे हुजूर हमारे सबके हैं इसी वास्ते, उनके पास भी शैतान आ जाता करते, तब बोल के चुप हो जाते। लेकिन सुनो, पूरी हदीस
का टुकड़ा सुनो, पूरी हदीस सुनो। नबी फरमाते हैं आ गया था, आने के बाद उसने ही ऐसा किया, यक़ूलु बैनी व बैन सलात, मेरे और नमाज के दरमियान वो हाइल हो गया और उसकी वजह से ऐसा हुआ। ये एक रिवायत है। और उसके बाद फरमाते हैं अच्छा ऐसा, सहाबे किराम को जरूरत नहीं, लेकिन समझ गए मुस्तफा कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। लेकिन सुनो, मैंने उस शैतान को बांध दिया है। जुमले में गौर करना, मैंने उस शैतान को बांध दिया है। लेकिन सुनो, मुझे मेरे भाई, तवज्जो दीजिए, मुझे मेरे भाई सुलेमान की वो दुआ याद आ गई। अब वो दुआ क्या है, आप पारा नंबर 23 में देखिएगा। दुआ किया था सुलेमान ने, रब्बे हबली मुल्कन ला यंबगी li अहदिन मिन बादी। नोट कीजिएगा, ए अल्लाह मुझे ऐसी ताकत, ऐसी बादशाहत, ऐसी कैपेसिटी अता फरमा जो मेरे बाद किसी के लिए मुनासिब ना हो। नोट कीजिएगा। तो मेरे भाई सुलेमान की इस दुआ ने, और मेरा भाई सुलेमान शैतान को यूज करता था, तो मैं अगर चाहता तो उस बंधे हुए शैतान को सुबह में खुलेआम तुम लोगों को दिखाता, मगर मैंने अपने भाई का लिहाज किया, मैंने अपने भाई का लिहाज किया है। इब्तिदारे मुस्तफा भी आप समझ गए होंगे, अजमत मुस्तफा भी समझ गए होंगे। मुस्तफा के एक अजीम गुलाम हजरत सुलेमान ने जो कहा था, कैसा भरम रखा मुस्तफा ने। तब तो नबियों के भी इमाम है, तब तो रसूलों के भी इमाम है कि ये इमाम वो नहीं है जो नजरानों पर पलता हो, ये इमाम वो है जो नजराना देकर पालता है, देकर पालता है। सुलेमान की दुआ, सुभान अल्लाह, फिर रब्बे हबली मुल्कन ला यंबगी li अहदिन मिन बादी, मेरे बाद किसी को ना हो, इसलिए मैंने उनको तुमको नहीं दिखाया। अजमत समझ गया। अब आप इसको नहीं कीजिएगा। इसी से रिलेटेड एक और हदीस सुनिए, ये हजरत आयशा है, हजरत आयशा है। मुझे मायूसी मिन अहले कबूर समझाना है, अहले कबूर से मायूसी मत होना, क़यामत तक याद रखना। तुम कब्र वालों से लव लगाओगे, तुम जब कब्र में जाओगे तो तुमसे भी लव लगाएंगे। ये सिलसिला चलेगा, कुरान पर अमल होगा, जन्नत चले जाओगे, जन्नत चले जाओगे, कुरान पर अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आयशा, हजरत आयशा है, गुस्सा है, कुछ नाराज है, शौहर और बीवी का थोड़ा सा मसला है, वहां पर नाराज है। नाराजगी को देखकर रसूल फरमाते हैं लक़द जाके शैतान के, जुमले पे गौर कीजिए, लक़द जाके शैतान के। काफ जेर की अगर कुरान में आ जाए, छोटी काफ, एक तो बड़ी काफ दो नुक्ते वाली होती, एक छोटी काफ, काफ जेर की अगर कुरान में आए तो उसे एक औरत मुराद होती, एक औरत। अब काफ जबर का मुराद है, रफाना लका जिक्र, ये काफ मुराद हो तो मर्द मुराद होते। तो हजरत आयशा है सामने, फरमाते हैं नबी लक़द जाके शैतानों के, तेरे पास तेरा शैतान आ गया, तेरे पास तेरा शैतान आ गया है। नोट करना प्यारे, और अज़मत मुस्तफ़ा को समझना। आज 1400 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, तो अज़मत मुस्तफ़ा में और ज्यादती हुई है, और कसरत हुई है, और ईमान में जिला आनी चाहिए, और कसरत खैर का पहलू आना चाहिए, ना ये कि दी ऐन का पहलू। उन्होंने थे चले गए, अब हम हैं चले जाएंगे, ऐसा नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में कंटिन्यूटी है, नोट कीजिएगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जैसे ही कहा और नाराज हो गई, फिर आपसे रिश्ता, आपसे इंसलाक का फायदा क्या हुआ, हम आपसे निस्बत रखे हैं। तो आका ने फरमाया हाँ, तेरा शैतान तेरे पास आ गया है, तेरा शैतान तेरे पास आ गया है। तो ये पूछ पड़ती है, अच्छा नहीं, इससे पहले कि पूछती, नबी फरमाते हर इंसान के पास उसका शैतान आता, हर इंसान के पास। पारा नंबर 25 में भी है कुरान पाक, मैं याशु अन ज़िक्र रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन, जो अल्लाह के जिक्र से दूरी इख्तियार करते हैं, हम उसके लिए एक शैतान को खास कर देते हैं, शैतान को खास कर देते हैं। नोट कीजिएगा। तो ये आयशा, तेरे पास तेरा शैतान आ गया, नोट करना। नबी जब फरमाते हैं आ गया, उससे फिर कहते हैं हर एक के पास आता, तो हजरत आयशा कहती या रसूलल्लाह व माअका, जुमले में गौर कीजिएगा, वह माअका, और आपके पास भी, आपके साथ भी, आगे बोल नहीं सकती कुछ भी, इतनी हिम्मत नहीं, वह माअका, और आपके पास भी। लेकिन नबी कहते हैं वह माई, हाँ मेरे पास भी। उम्मत का कई तबका यहाँ तक पेश करता है, बस वह माई और मेरे पास भी। देखो नबी के पास भी शैतान आते करते। लेकिन सुनो, अहले हक तसव्वुर सुनो, नबी पाक फरमाते हैं लेकिन अल्लाह ने शैतान को ये तौफीक दे दिया है कि वो मेरा बिलीव करे, मेरा कबूल करे इस्लाम को, वो मुसलमान हो गया, मेरा शैतान भी मुसलमान हो गया है। नोट करें, आप मुसलमान हो गया है। आप समझते क्या हो, आप इबादुर रहमान हो, आप शैतानुर रहमान नहीं हो, शैतानी
सकता। इसलिए प्यारे, आप समझो मुस्तफा को, समझो आस्ताने मुस्तफा को, समझो रौज़ाए रसूल को। तो रब्बुल आलमीन ने अस्हाबे कबूल कह करके जो अकीदा दिया है, आप समझो। दुनिया में रहते हो, खत लिखने का तसव्वुर आए, अब्बा हुजूर लिख दे, अम्मी हुजूर साहिबा, अब्बा हुजूर किबला, अब्बा हुजूर काबा, अब्बा को काबा, अब्बा को किबला। ये क्या है? किबला तो तेरा काबा था ना, सिर्फ खुदा का घर था, लेकिन वालिद साहब किबला। ये किबला क्यों बना? ये सिर्फ दुनिया तक के लिए नहीं, वो मकाम अल्लाह की जानिब से उनको मिला है, वो मकाम अल्लाह उसके रसूल की जानिब से माँ बाप को ये मकाम मिला है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फानी दुनिया तक अपनी अजमत अता की हुई अजमत को अल्लाह फानी दुनिया तक डिवाइन कर दे? हो ही नहीं सकता। जब रब की अता है तो मरने के बाद भी उसका समरा मिलेगा, मरने के बाद भी इसका नतीजा मिलेगा। तो एक प्यारे, जिन जिन लोगों को तुमने देखा है अपनी आंखों से इंतकाल किए हुए, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तुम्हारी तौहीदी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी इस्लामी ईमानी जिम्मेदारी है कि उनके पास तो जाओ ही और अपने बड़ों से पूछो कि हमारे परदादा नहीं मालूम कहाँ है, हमारे लकड़दादा नहीं मालूम कहाँ है, हमारी दादियां नहीं मालूम कहाँ है। पूछ पूछ कर उनकी बारगाहों में जाओ। क्यों? कमा यसल कुफारों में असहाबिल कबूर, कब्र वालों से मायूसी कुफ्र की अलामत है। तो तुम ईमान की पहचान बताओ कि हम ए दादी, ए दादा, ए कब्र वाले, ए खानदान वाले, तुम कब्र वाले हो, हम तुमसे मायूस नहीं है। इसलिए कि मायूसी कुफ्र की अलामत कुरान ने बताया है, इसलिए हम उसका रद्द करने के लिए आए हैं। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आप बताइए, जरा सीने पर हाथ रख के बताइए कि रसूल पाक जब हिजरत की, नोट कीजिएगा, बड़ी नोटिस बात है। रसूल पाक जब हिजरत की तो हिजरत के रास्ते ही में जनाजे की नमाज फर्ज की। जनाजे की नमाज हिजरत के रास्ते ही में 13 साल तक ऐलान रिसालत के बाद मक्का में मुस्तफा रहे, 13 साल तक। और जब हिजरत किए तो हिजरत के रास्ते ही में, इसीलिए ऐसा भी हुआ था कि एक शख्स का इंतकाल हो गया उसी रात, जो हिजरत कर रहे हैं। तो रसूल पाक को जब इत्तिला मिली तो उस वक्त जो है नमाज जनाजा का हुक्म नाजिल हो चुका था। तो आपने इरशाद फरमाया, रोको नमाज जनाजा रोको, अब पढ़ाने का हुक्म नाजिल हो चुका है। तवज्जो दीजिएगा, खुदा की कसम हेडिंग आता है सिहा की किताबों में, दीगर किताबों में भी, कि अव्वलो या फजलो मन फजलुस सलात अव्वलो मन सल्ला अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले जलील कद्र कौन से सहाबी हैं जिनकी जनाजे की नमाज सबसे पहले मुस्तफा ने पढ़ाया? मक्का में जितने भी साहबे कराम का इंतकाल हुआ, जनाजे की नमाज का जब हुक्म ही नाजिल नहीं हुआ, आप अकीदा बनाते चले जाओ। तवज्जो देना, आपको मानना है, आपको डिस्कस नहीं। जहां डिस्कस की दुनिया में गए बस डिसमिस हो जाते, कचरे में चले जाते। इसलिए खबरदार खबरदार, यहाँ मक्का में जितने खदीजा का इंतकाल हुआ, जनाबे फुला फुला का इंतकाल हुआ, कईयों का इंतकाल हुआ है। सरे फहरिस्त खदीजा को तो समझिए, मुस्तफा की उस अजीम शान बीवी का इंतकाल हो रहा है जिन्होंने कायनात नहीं जन्नती औरतों की सरदारा को जन्म दिया है और जिन्होंने जन्नती मर्दों की माँ को जन्म दिया है। हसनैन करीमैन की माँ हजरत फातिमा की माँ का नाम खदीजतुल कुबरा है। उनके इस्लाम और उनके जन्नती होने पर कई मर्तबा जिब्राइल खुद आकर के बोले हैं कि या रसूल अल्लाह, खदीजा को रब सलाम कहता है और एक ऐसी जन्नत की बशारत देता है जिस जन्नत में कोई शोर नहीं है, कोई शोर नहीं है। इसलिए प्यारे, अब अपनी मंतिक लगाए कि अरे जब जनाजे की नमाज नहीं हुई तो क्या हुआ, कैसा हुआ, फिर कैसे हो, कैसा पैसा, कुछ नहीं। जन्नत मिलती है नबी से निस्बत रखने की बुनियाद पर, निस्बत रखने की बुनियाद पर है। तुम शेर के अंदर मरोगे, नोट करना, तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी, लेकिन सुनो, ईमान और अकीदा कामिल होगा तो जन्नत वही पेश कर दी जाएगी, वही पेश कर दी जाएगी। जन्नत तेरी मोहताज बन जाए, इसलिए कि तू नबी का गुलाम है, तू नबी का वफादार है। जन्नत भी मखलूक है यार, मखलूक है, और तू तो अशरफुल मखलूक है, अशरफुल मखलूकात है। आप जानते हो आप अपनी अजमत को नहीं। तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नुक्ता देखिए आप, ये जनाजे की नमाज ये रास्ते में नाजिल हुई और रसूल पाक 10 साल तक मदीना में रहे, 10 साल तक। अब अगर 10 साल में हर साल भी इंतकाल हुआ होगा तो ज्यादा से ज्यादा जन्नतुल बकी में एक कोने में यानी 100, 200, 500, 1000 इतने हुए होंगे। लेकिन रसूल पाक जब तक
ظاہری حیات میں ظاہری طور پر چشم عالم سے چھپنے سے پہلے، توجہ دیجیے گا، چھپنے سے پہلے جب تک تھے ہر سال کنٹینیو جاتے تھے، ایک بھی ہیں تو جا رہے، نوٹ کرنا، دو بھی ہیں تو جا رہے، اور دعا جو کر رہے ہیں نوٹ کیجیے گا، نبی کی دعا کی برکت کو دیکھو۔ ہم ہمیشہ بولتے ہیں نبی نے خدا کی قسم کبھی بھی پرسنل لائف جینے کی کوشش کیا، ان کا منصب ہی نہیں، ہمیشہ امت کی بخشش کے لیے جیے، ہمیشہ، بلکہ اللہ کے رسول جب خود کہہ رہے ہیں کہ میں آدم سے بھی پہلے ہوں، تو تیری ضرورت کیا ہے؟ آدم سے بھی پہلے ہوں تو ہے کہاں؟ ایک جواب ملتا ہے، جو پیدا کرنے والا جانے کہاں رکھا مصطفیٰ کو، پیدا کرنے والا جانے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے وہ پیدا کیا ہے، اور جب کون و مکان نہیں ہے تو قرب خاص خدا میں، قرب خاص خدا میں ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر سال ہمیشہ، ہر سال ہمیشہ، اور یہ 15ویں شب کو تو اپنی سنت جاریہ، اگر آج مطلب یہ کہ اپوزیشن کو دیکھتے ہوئے، اپوز فکر والوں کو دیکھتے ہوئے اگر آج کی تاریخ میں مسئلے علماء ربانیین کے منہ سے سنو تو آج تو میں سمجھتا ہوں کہ سنت اور مستحب کا درجہ ضرور ہے، لیکن یاد رکھنا جب کبھی ایک چھوٹے سے پہلو پر بھی، اسلام کے چھوٹے سے پہلو پر بھی انگشت نمائی ہوتی ہے تو فرائض اور واجبات اپنی جگہ پر ہے، اس چھوٹے سے پہلو کا ڈیفینس کرنا بھی فرض سے اعلیٰ ہو جاتا ہے، فرض سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی اس کی مثال دے دوں کہ ایک چھوٹا سا لنگڑا للہ انسان ہے جو گرنا چاہتا ہے، اور آپ نماز میں ہے لیکن نماز سے اچانک ان کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، رب کہتا ہے توڑ نماز کو، اس لنگڑے للہے کو بچا لے، اس لنگڑے للہے کو بچا لے۔ اب آپ بتائیے تو رب العالمین کے بندو، اسلام کی کسی بھی کوالٹی کو، چھوٹی ہو یا بڑی، مستحب ہو یا مستحسن، مباح ہو یا جائز، اس کسی بھی پہلو کو آج ایسا ہوتا ہے، ارے واہ مستحب ہی ہے نا، فرض واجب کو چھوڑ کر کہیں کر رہے ہیں، ارے یہ اپوزیشن کیوں بنا دیتے، اپوز کیوں بنا دیتے؟ کرنے والے کو کرنے دو، جو کر رہے ہیں وہ کرنے دو، جو کر رہے ہیں وہ کرنے دو، ارے کم سے کم کر تو رہا ہے، اسی کرنے کے حوالے سے اس کے اوپر کا درجہ سکھاؤ، اس کے اوپر کا درجہ سکھاؤ۔ اگر مستحب عمل کر رہا ہے، آج کی تاریخ میں شرماؤ نوجوانوں نہیں، پڑھو نفل، پڑھو جو بھی تمہاری نمازیں قضا ہو گئی ہے، پڑھو، آج کی توفیق سے رب العالمین سے دعا ہے ہمیشہ کا نمازی بن جاؤ، ہمیشہ کا نمازی بن جاؤ۔ تم فتووں کو مت دیکھو سال بھر کہاں تھے، آج خالی جگنے کی رات، نہیں، تم کیا جانے رب کی رحمت کل آغوش میں لے لے۔ اگر آپ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ بنی کلب کی بکریوں کے بال کے برابر رب العالمین بخشنے والا ہے، تو یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے ابھی تو 1000 اور 2000 بھی صحابہ کا انتقال نہیں ہوا، یہ زیادتی بکریوں کے بال کے برابر بخشے جانے کا یہ دعا کیوں؟ سمجھے جملہ؟ ارے جب 1000 بھی ابھی صحابہ انتقال نہیں ہوئے، جنت البقیع میں اور اس میں فرما رہے ہیں عائشہ سے بکریوں کے بال کے برابر، اور وہاں تو میں سمجھتا ہوں ایک بکری کے بال کے برابر بھی نہیں ہوں گے تعداد کے حساب سے۔ جانتے ہو رخ مصطفیٰ کا ادھر ہوگا، ذہن تیری طرف ہوگا، فکر تیری مصطفیٰ کی فکر میں تو تھا، قیامت تک کے اپنے وفاداروں کو یاد کر رہے تھے، تم پشتوں میں ہو۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات تو سنو، سورہ حج کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ خطاب ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر دیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے، تو حضرت ابراہیم کو حکم ہوا صفا پہاڑ پر اب جاؤ۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم صفا پہاڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے اندر یہ اعلان کر دو کہ حج کے لیے یاتو کا وہ آئیں، رجالن پیدل آئیں، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، دنیا کے کونے کونے سے، نوٹ کیجئے گا، دنیا کے کونے کونے سے وہ آئے۔ ارے جب حج کی فرضیت ہی نازل نہیں ہوئی، لوگ ابھی حج کی فرضیت کے مسئلے سے واقف ہی نہیں ہے تو آئیں گے کیسے؟ لیکن قرآن سورہ حج میں یہ آیت کریمہ ہے، آپ دیکھ لیں سیکنڈ پیج یا تھرڈ پیج میں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اعلان کر دو اے ابراہیم، لوگوں میں اعلان کر دو اے ابراہیم۔ حضرت ابراہیم آبجیکشن نہیں کر رہے ہیں کہ لوگ جب آئیں گے تو اعلان کیا کریں، اللہ کا نبی خدا کے تمام میسج پر کمال یقین رکھتا ہے، اور نبی کا جو وفادار ہوتا ہے وہ نبی کے میسج پر یقین رکھتا ہے۔ نبی کا میسج تھا، خدا سے پوچھنے ہی والے تھے کہ خدا
خدا نے کہا میں کہہ رہا ہوں نا اعلان کرو، بولنا تیرا کام ہے، پہنچانا میرا کام، پہنچانا میرا کام ہے۔ حاجیو نوٹ کرنا، حاجیو فخر کرو، تم پیدا نہیں ہوئے تھے ابراہیم کے اس کوہ صفا پر چڑھتے وقت، پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن قرآن کی تفسیر کہتی ہے جب ابراہیم نے کہا، اعلان کیا اے لوگوں آؤ، اے لوگوں آؤ، رب کا یہ آرڈر ہے، تو ہم جن جن پشتوں میں تھے، نوٹ کرنا، جن جن پشتوں میں سے، ان پشتوں سے ہمارے منہ سے یہ آواز نکلی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے، نبی بول رہا ہے تو ہم جا رہے ہیں، ارے پیدا ہو گئے ہیں، پیدا ہو گئے ہیں۔ اب نبی اگر بولے گا اے اللہ میری امت کو بخش دے، تو ہم کیسے شامل نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہم یقیناً شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے پیارے مصطفیٰ جنت البقیع میں بکریوں کے ریوڑ، اچھا اسی لیے اس حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ میں سائنسی طور پر اس کو جب غور کرتا ہوں، اس حدیث کو ضعیف کیوں کہتے ہیں؟ ارے میں تو فرض و واجب نہیں کہا، میں تو فرض و واجب نہیں کہا کہ جانا ایک دم بالکل فرض و واجب ہے۔ اگر آپ کو اویلیبل ہے، موقع فراہم ہے تو آپ جائیں گے، نہیں تو آپ گھر بیٹھے ہی دعا کیجیے، ہمارا حکم یہ ہے۔ لیکن نماز جیسے فرض ہے اس طرح ہم حکم نہیں دیتے۔ لیکن کیوں کہتے ہیں؟ اب آج سمجھ میں آ گیا ہے کہ بکریوں کے ریوڑوں کے بال کے برابر، آپ ذرا ایک بکری لا کے دیتا ہوں، پورے بالا گن کے بتا دیجیے، نہیں گن سکتے، اس بکری کے برابر بتائیے۔ جنت البقیع میں جب لوگا ہے ہی نہیں تو پھر یا رسول اللہ بخشش کس کی ہوگی؟ زبان مصطفیٰ کی تھی، خیال امت کا تھا۔ ارے کیسے ہو آپ، کیسے ہو آپ؟ ضمیر کو جھنجھوڑو، جس مصطفیٰ نے تیری پیدائش سے پہلے وہم و گمان میں بھی تم نہیں آئے تھے۔ 1400 برس گزر گئے ہیں، آج 100 برس ابھی ہمارے سے، ہم اپنے پوترے اور ستروترے کے اگر یاد کریں ہمارے کو دیوانہ کہیں گے لوگ، ابھی بیٹا بیٹی ہوا ہی نہیں ہے، پوترے کو یاد کریں۔ مصطفیٰ کی نگاہ نبوت کو محسوس کرو، مصطفیٰ کے سامنے جو ہے وہ تو ہے ہی، لیکن یا رسول اللہ آپ اتنوں کی کثرت میں بخشش کا مدعا، بخشش کا سامان امت کو، اور خاص طور سے عائشہ کو بول رہے ہیں۔ عائشہ نے بھی اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ ابھی تو آدھی بکری کے بال کے برابر بھی لوگا نہیں ہے، ان کو بخش دے، بس اتنا دعا کر دیجئے۔ لیکن نہیں، جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کا بولنا ہی شریعت ہے، مصطفیٰ کا بولنا ہی حقیقت ہے، مصطفیٰ کا بولنا ہی سب کچھ ہے۔ تو مصطفیٰ نے آج کی رات میں اگر میسج اور پیغمبر نبی کے اس لفظ کو، نبی کے اس میسج کو، نبی کے اس جملے کو کہ مولا اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے آج کی رات، اور آج کی رات میں بکریوں کے ریوڑوں کے بالوں کے برابر اور اس سے بھی زیادہ بخش دیتا ہے، اگر اس میسج پر غور کریں اور تم اپنے نبی کو چاہتے ہو، خدا کی قسم دنیا کی کوئی بھی طاقت مصطفیٰ کی اس دعا میں شریک ہونے سے روک ہی نہیں سکتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یقین رکھو کہ مصطفیٰ نے جو بکریوں کے بال کے برابر تمہیں کہا ہے، یقین رکھو کہ تمہاری باپ داداؤں کو بھی، اصلوں کو بھی مصطفیٰ نے یاد رکھا، اور تمہیں بھی یاد رکھا ہے، تمہیں بھی یاد رکھا ہے۔ تو جب نبی نے تمہیں یاد رکھا ہے، اب آپ یہ امت کے پاگل مولویوں کو دیکھ کر کے افیکٹڈ مت ہو پیارے، اس لیے کہ یہ تمہارے باپ داداؤں کا مسئلہ ہے، باپ داداؤں کا مسئلہ ہے۔ تم دوسروں کے مرنے پر بس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہو اور اپنے کام میں لگ جاتے ہو، لیکن جب اپنے انتقال کرتے ہیں تو بتاؤ کیوں آنسو گرتے ہیں؟ کنیکشن ہے تب تو۔ اس لیے یہ آپ کے باپ داداؤں کا مسئلہ ہے، یہ آپ کے اوپر والوں کا مسئلہ ہے۔ آپ کسی بھی حال میں اپنے خاندان والوں، اپنی اصلوں کو اگر بھول گئے، یہودیت میں چلے جاؤ گے، یہودی بن جاؤ گے، اور رب کا یہ میسج قیامت تک یاد رکھنا، اور پھر مت میسج کرنا انہوں ایسا کہتے حضرت، انہوں ویسا کہتے حضرت۔ یہ کتے بتے کی دنیا نہیں، کمانڈڈ دنیا گزری۔ اب جو ہے ایسے بھی تم سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ بھی قرآن نہیں پڑھتے، اور خالی سوالوں کا جواب بھی دے لیتے بیٹھے تو کب کرنا کہتے۔ اس لیے اب آج نہیں، آج تو جاؤ ہی قبرستان میں، نوٹ کرنا، آج جاؤ ہی قبرستان میں، موبائل کو بند رکھو، اور اگر اٹھانا بھی ہے تو کسی اچھوں کا فون اٹھاؤ، کسی الٹے پلٹے کا اگر فون آ جا رہا ہے تو آپ اس کو سائلنٹ کر دو، ایک دم الٹا پلٹا کر دو، کچھ بھی کر دو، مت سبحان اللہ پڑھتے ہوئے جاؤ، درود شریف پڑھتے ہوئے جاؤ، بلکہ درود شریف نہیں پڑھتے ہوئے جاؤ، اس لیے کہ وہاں دعا کرنا ہے، اور دعا قبول درود کے بعد ہو ہی جاتی ہے۔
صاحب کشاف فرماتے ہیں کہ وہ دعا آسمان و زمین کے درمیان لٹکی رہتی جب تک کہ مصطفیٰ پر درود نہ پڑھ لیا جائے۔ تو نبی پر درود پڑھتے ہوئے جاؤ اور جو کچھ دعا کرنی ہے وہاں دعا کرو اور اس درود کا وسیلہ دے دو۔ خدا کی قسم یہ درود کے وسیلے سے ان کی بھی بخشش ہو جائے گی، تمہارا جانا بھی قبول ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب ان کی بخشش ہوگی تو تیری دعا سے ہو رہی ہے تو وہ بھی تیرے لیے دعا کرتے ہیں، تیری بھی بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو ضعیف کا نظریہ مت دو، اس کو ہماری